میرپور آزاد کشمیر میں تقریباً 9 ماہ سے سوئی گیس کی فراہمی، ظالمانہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پانی کی بندش اور اضافی ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے تحفظ حقوق کمیٹی میرپور اور جموں کشمیر ورکرز پارٹی کے زیر اہتمام احتجاجی کیمپ جاری ہے۔ یہ احتجاجی کیمپ ہر جمعرات کو چوک شیدہ میرپور آزاد کشمیر میں لگایا جاتا ہے اور یہ لوگ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن انتظامیہ اور حکومت وقت کی خاموشی پر یہ لوگ نالاں اور خفا نظر آتے ہیں۔ بولو کشمیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے رضوان کرامت کھوکر، چیئرمین جموں کشمیر ورکرز پارٹی، اور راشد میر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا۔ بہت شکریہ بولو نیوز اور جے کے ٹی وی۔ یہ جو آج ہم ادھر چوک شہیدہ میں موجود ہیں سوئی گیس کے سلسلے احتجاج کے حوالے سے، اور یہ احتجاج ہمارا جو ہے وہ پچھلے تقریباً 9 ماہ سے یہ احتجاجی کیمپ کا سلسلہ میرپور کے چوک شہیدہ میں چل رہا ہے، اور یہ احتجاج کا سلسلہ گزشتہ 4 سال سے ہم نے اس کو تسلسل سے برقرار رکھا ہوا ہے بالعموم طور پہ، اور یہ مطالبہ ہمارا میرپور میں سوئی گیس کی فراہمی کے حوالے سے 18 سال سے ہمارے میرپور کے لوگ جو ہیں وہ گیس مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ تحفظ حقوق کمیٹی میرپور نے یہ میرپور کے جو عوام ہیں، میاں ماما ٹاؤن کے عوام ہیں یا دیگر سیکٹرز کے جو شہری ہیں، ان کو ملا کر بڑے ایک جو جلوس کی شکل میں ہم نے یہاں پہ مظاہرے بھی کیے ہیں، بڑی میٹنگز بھی کیے ہیں، اور ہمارا جو مطالبہ ہے گیس کی فراہمی کے حوالے سے وہ حکومتوں کے سامنے اور انتظامیہ کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہ انتظامیہ اور حکومتوں کی بے حسی ہے کہ تقریباً 20 سال گزرنے کو ہے کہ میرپور شہر میں سوئی گیس جیسی ایک اچھی سہولت جو ہے جس سے شہری مستفید ہو سکتے ہیں، وہ موجود ہونے کے باوجود جو ہے میرپور کے شہریوں کو اکثریت جو شہری ہیں ہمارے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 80% شہری جو ہیں وہ گیس سے محروم ہیں، اور یہ احتجاج ہم نے تقریباً 8-9 ماہ پہلے جو ہے وہ یہ کیمپ کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہر جمعرات کو ہم اپنا جو پرامن احتجاج ہے وہ چوک شہیدہ میں ریکارڈ کروائیں گے، اور یہ ہمارا احتجاج کا جو دائرہ ہے یہ یہاں تک جو ہے وہ محدود ہے فی الحال کہ ہم کیمپ میں بیٹھ رہے ہیں، ہر ہفتے ادھر بیٹھ رہے ہیں آ کے، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ اس معاملے پہ کسی طرح کی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ ہمیں موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے اخباروں کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم 3 منتھ میں مسئلہ حل کریں گے، اور یہ ان کو باتیں کہے ہوئے بھی کئی سال اب گزر چکے ہیں، اور ہم جو ہے وہ پرامن طور پہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جائے، اور اگر یہ حل نہیں کیا جاتا تو پھر ہم یہ لائے عمل اس کو چینج کریں گے، کیونکہ ہم کتنا عرصہ برداشت کریں، ہمیں پینے کا پانی بھی نہیں ملتا، اس شہر میں منگلا ڈیم جیسا بڑا پاکستان کا پانی کا ذخیرہ موجود ہے، اور اس کے کنارے پہ سارا شہر آباد ہے، یہ منگلا انٹری پوائنٹ سے لے کے ڈڈیال کے جو دان گلی کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے شہر کا، سارے کو آپ دیکھیں سارا شہر جو ہے وہ یو ٹرن کی شکل میں ڈیم کے جو ہے وہ گرد آباد ہے، لیکن ہمارے گھروں میں پینے کا پانی کوئی نہیں آتا، بجلی ادھر بنتی ہے تو سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ بھی اس میں شامل ہے، تو یہ سارے وہ ایسی چیزیں ہیں جس نے ہمیں یہ مجبور کیا ہے کہ ہم یہ احتجاج کا جو بڑا سٹیپ ہے احتجاجی کیمپ لگا کے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حکمرانوں سے یہ ہماری گزارش ہے کہ اگر وہ ان میں انسانیت کا درد اگر موجود ہے، اگر کوئی انسانی حص ان میں موجود ہے تو خدا رہا یہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی محنت جو ہے اس کو نچوڑ کے تو اپنی ضروریات زندگی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ نہ تو ادھر بجلی ہے نہ پانی ہے، اور گیس کی سہولت جو ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی، تو ہمیں فوری طور پہ یہ گیس کی سہولت جو ہے اس کے اوپر کام شروع کیا جائے، اگر آپ کام نہیں شروع کریں گے تو ہم اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے، یہ احتجاج جاری رہے گا، اس کے لیے چاہے ہمیں جتنا بھی وقت دینا پڑا ہم دیں گے، جس قدر جو ہے ہمیں سرگرمیاں کرنا پڑی پرامن رہ کے ہم وہ کریں۔ ہفتہ وار 35واں احتجاجی کیمپ آج یہاں پہ ہم موجود ہیں سارے لوگ، تو بیسیکلی ہم نے جو ہماری جو تحریک کا آغاز تھا وہ سوئی گیس کے حصول کے لیے تھا، لیکن آج ہماری اسٹیٹ کی طرف سے یا انتظامیہ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرپور کے اندر تمام فنڈامنٹل رائٹس جو ہماری بنیادی سہولیات موجود ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی کہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو پانی کا شدید مسئلہ یہاں پہ مسئلہ موجود ہے، اسی طرح لوڈ شیڈنگ یعنی بجلی کا بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ موجود ہے، اور جو سوئی گیس بھی جو ہے نا وہ 25% لوگوں کو ابھی تک ملی ہے میرپور کے لوگوں کو، اور 75% لوگوں کے پاس نہیں ہے۔
تو اس تاریخ میں بے شمار ہمارے لوگ موجود ہیں، برنما کے لوگ موجود ہیں، مختلف سیکٹرز کے بھی لوگ ہمارے موجود ہیں۔ ابھی یہ جو کیمپ ہم نے لگا رہے ہیں یہ صرف 1-2 گھنٹوں کے لیے لگا رہے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ لگا رہے ہیں، تو اس کا دائرہ کار ابھی محدود ہے، اس کو ہم وسیع پیمانے پہ بھی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم ابھی اس ایک طرح کا یہ اویئرنیس کیمپ لگا رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ پتہ چلے کہ ہمارے یہ رائٹس بنتے ہیں جو اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں ملنے چاہیے، ہر سٹیزن کو ملنے چاہیے، جو آج ہمیں نہیں مل رہے۔ تو اس تمام بنیادی سہولیات کی بازیابی کے لیے یہاں پہ ہم ہفتہ وار ایک احتجاجی کیمپ لگاتے ہیں، اور ہم گورنمنٹ سے، اسٹیٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ پہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ جو اپنے افراد کو وہ فنڈامنٹل رائٹس دیتی ہیں، بنیادی سہولیات ان کو دیتی ہیں، پانی دیتی، بجلی، ایجوکیشن، بہترین سروسز دیتی ہیں، انفراسٹرکچر ہوتی ہے روڈز کا، یہ سارے سہولیات جو ہے نا وہ دیتے ہیں، علاج معالجے کی سہولیات کو دیتی ہیں۔ لیکن آج جب ہم پوری طرح اس کو اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے پاس نہ ہی یہاں پہ صحت کی سہولیات موجود ہیں، نہ ہی بہترین سڑکیں یہاں پہ موجود ہیں، نہ ہی پانی، اگر پانی جو ملتا بھی ہے وہ بھی صاف پینے کا نہیں ہے۔ اسی طرح سوئی گیس کی سہولیات ہمارے پاس نہیں ہے، اور الیکٹریسٹی کا بھی مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ دن بہ دن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس اپنی اسٹرگل کو ہم کنٹینیو رکھیں گے جب تک ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، اور اس کا دائرہ کار بھی جو ہے نا ہم اس کو وسیع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم یہ فی الحال جو ہے نا احتجاجی کیمپ جہاں تک آج کے اس احتجاجی کیمپ کا سوال ہے، تو یہ آج ہم 35واں ہفتہ ہے، اور 35واں ہمارا ہفتہ روزہ یہ کیمپ آج جاری ہے۔ تو اس میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک موجود ہے، جس میں ہزاروں لوگوں نے میاں محمد ٹاؤن کے اندر سوئی گیس کے اصول کے لیے 10 مارچ 2014 اور پھر 15 اپریل 2014 کو پبلک نے، میاں محمد ٹاؤن کی عوام نے بڑی بھرپور طریقے سے اپنے بنیادی رائٹ سوئی گیس کے اصول کے لیے پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے، اور اس کے بعد میاں محمد ٹاؤن کی خواتین کی بڑی تعداد نے، یعنی تقریباً 1000 سے پلس خواتین نے بھی 10 مارچ 2014 کو اپنی جو ہے وہ آواز جو ہے، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ لیکن جتنے بھی ہمارے یہاں پہ حکمران ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بے حس ہیں، اور وہ بالکل ہی ان کو احساس نہیں ہے کہ آج ایک طرف شہری جو ہیں وہ تمام اپنی جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک شہری کی، وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی جتنے ٹیکس بنتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، لیکن جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جو اداروں کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، وہ کسی جگہ پہ بھی، یعنی آج ہم اس شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اس شہر کے عام شہری ہیں ان کی کوئی آواز ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ مختلف طرح کے ظلم اور جبر جو ہے وہ روز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور کوئی ان کی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہے۔ ہم ان تمام شہریوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ جو 2 گھنٹے کا ہر جمعرات کو چوک شہیدہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جن لوگوں کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 24 آور ہماری اور فل وولٹیج یعنی 220 وولٹیج جو ہے وہ بجلی ہمیں ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ میرپور کے شہریوں کو ہر گھر میں، میرپور کے شہری کے ہر گھر میں جو ہے وہ گیس جو ہے وہ سوئی گیس ہونی چاہیے، ان سارے لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ وہ کم از کم 2 گھنٹے میں سے، یعنی جمعرات کو ہفتے میں صرف 10 منٹ کے لیے وہ اس کیمپ میں شرکت کریں اور اپنی آواز ریکارڈ کروائیں، اپنی احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اس کے علاوہ میرپور کے شہریوں کے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے، ہم کوئی ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم کوئی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، ہم پرامن شہری ہیں، تو ہم پرامن یہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور پرامن احتجاج کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ ہم ہر جمعرات کو جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو ہم یہ حکومت وقت اور تمام جو انتظامی ادارے ہیں ان پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے چلے جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم جو ہے وہ اس شہر کی جو خواتین ہیں ان کو آرگنائز کر رہے ہیں باضابطہ طور پہ، یعنی کہ میں نے یہاں پہ بتایا کہ 10 مارچ کو بڑی تعداد میں، 10 مارچ 2014 کو بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا تھا۔ تو ابھی بھی جو ہے ہم دوبارہ سے نہ صرف میاں محمد ٹاؤن کے اندر
بلکہ اس شہر کے مختلف سیکٹرز کے اندر جا کے ہم جو ہے اپنی ماؤں اور بہنوں کو جو ہے وہ آرگنائز کریں گے اور ان حکمرانوں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم سے تمام یعنی شہری ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور جبکہ اسٹیٹ کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ نااہل ہیں، نکھٹو ہیں، اور ان کو ان نااہل اور نکھٹو جو یہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عوام جو ہے اصحاب لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج تحفظ حقوق کمیٹی کے زیر اہتمام جو یہ ایک احتجاجی کیمپ جس کا آج 35واں ہفتہ آج ہو گیا ہے، اس کیمپ کا جو بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ جو میرپور کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا اور ان حقوق کی بازیابی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے اس کو منظم طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر لے کے آنا، لوگوں کو یہ شعور دینا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، وہ حل کس طرح ہوں گے، آپ کے وسائل کیا ہیں اور ان پر کس طرح جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ بات کی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کے ٹیکس نافذ کیے جاتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، تو میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سناؤں کہ صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہے کہ جب کچھ چیز آزاد کشمیر یا اس متنازع خطے یا گلگت بلتستان کے عوام کو دینے کی آتی ہے کہ ان کا یہ رائٹ بنتا ہے، تو تب حکومت پاکستان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ متنازع خطہ ہے تو یہاں کسی بھی قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، یا جو ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ایشو یہاں ڈیولپ ہوا جو کارڈز کے حوالے سے، فون کارڈز کے حوالے سے، تو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک نوجوان نے ویڈیو جو ہے وہ اپنی اپلوڈ کی نمائندے سے گفتگو کے دوران، تو اس کا بھی یہی موقف تھا کہ جب انہوں نے بات کی کہ یہاں ٹیکس جو ہے وہ آپ کاٹ رہے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم آیا ہے جی کہ آپ نے ٹیکس جو ہے وہ وصول نہیں کرنا، تو ان کا بھی یہی موقف تھا جی کہ آزاد کشمیر میں یہ لاگو نہیں ہے، متنازع خطہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 1964 میں یہ ڈیم بنا، لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو جو ہے وہ برد کیا اور وعدے کیے گئے کہ بجلی فری دی جائے گی، پانی دیا جائے گا، یہاں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی ساری ڈیولپمنٹ ہے، کتنے لوگوں کو بجلی فری مل رہی ہے۔ یہاں تو بجلی انہی لوگوں کو فری مل رہی ہے کہ یا جو کوئی حکومتی اہلکار ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں یا محکمہ برقیات کے ملازمین یا ہمارے عزت مآب ججز صاحبان یا ہمارے ایس پی ڈی سی یا ہماری انتظامیہ کے لوگ، ان کو ہی بجلی جو ہے وہ فری مل رہی ہے۔ عوام جو ہے یہاں ڈبل یونٹ پر جو ہے وہ پر یونٹ جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چھوٹے سے خطے میں جہاں انتظامیہ یا افسران کی ایک موج ظفر در موج ہے، پنڈی سے جو ہے 10 لاکھ آبادی سے کم کا یہ خطہ، جہاں 10 ڈی سی، پتہ نہیں کتنے 3 کمشنر اور ایس ڈی ایم اور ایک افسران کی ایک اتنی بڑی تعداد ہے کہ جو اس ہمارے مسائل اور وسائل کو لوٹنے کے لیے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو میرا اس آپ کے ٹی وی چینلز کے توسط سے یہی پیغام ہے عوام کو کہ یہ جو بنیادی ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں، اس کی جو وجہ ہے، جو ہمارا یہ حکمران طبقہ ہے جو اس وقت مظفر آباد میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، یہ ڈائریکٹ ان کی نااہل ہی ہے۔ وہ ایسے نااہل لوگ بیٹھے ہوئے وہاں کہ جن کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کبھی بات کرتے ہیں جی کہ اختیار ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب ٹیکس ہم وصول کریں گے۔ تو آج پچھلے دنوں جو ہے انہوں نے نئے ٹیکسز لاگو کیے ہیں، کچھ 93-94 قسم کے ٹیکس نئے لاگو ہو گئے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ اسمبلی کا حال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مسائل کی جو بنیادی جڑ ہے وہ یہ حکمران ہے، اور ان کے اوپر بیٹھا ہوا جو اسلام آباد میں حکمران طبقہ ہے وہ ہمارے مسائل کی جو ہے وہ سب سے بڑی جڑ ہے۔ تو جب تک عوام کو جو ہے اس حد تک ہم شعوری لیول ان کا بلڈ نہیں کریں گے کہ ان کے مسائل کا جو ہے وہ حل کس طرح ہوگا اور ان مسائل کو اور ان کے وسائل کو کن قوتوں نے غصب کر رکھا ہے، تو تب تک جو ہے ہمیں جو ہے وہ جس چیز کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں بجلی دی جائے، پانی دیا جائے، ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ٹھیک کیا جائے، ہمارا ہیلتھ سیکٹر ٹھیک کیا جائے، تو تب تک یہ سارے مسائل جو ہے وہ اسی طرح رہیں گے۔ تو بہرحال یہی طریقہ ایک جو ہے وہ سیاسی طور پر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں ان نائل حکمرانوں کے خلاف، اور یہ پیغام بھی ہم ان کو دیتے ہیں کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ شاید تعداد میں کم ہوں گے یا جو ہے وہ میرپور کے عوام اس طرح اس پروٹیسٹ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک علامتی پروٹیسٹ ہے،
تو اسی طرح جو ہے میرپور کی تاریخ بھی ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ جو ہیں وہ پورے جنگل کی طرح آگ کی طرح پورے شہر کو جنہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے. تو یہ پروٹیسٹ جو ہے اگر حکمران جو ہے وہ میاں محمد ٹاؤن کے لوگوں کا جو مسئلہ ہے سوئی گیس کا سب سے بڑا سیکٹر ہے, پائپ لائن وہاں سے گزر رہی ہے, اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ نہیں دی جا رہی گیس. آدھے سے زیادہ شہر جو ہے وہ گیس کی جو ہے اس سے محروم ہے. تو میرا یہی مطالبہ ہے حکمرانوں سے بھی اور ان سو کارڈ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں کہ اس میرپور کے جو مسائل ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے, ورنہ یہ جو سلگتی ہوئی چنگاری ہے کل یہ جو ہے نا وہ آگ کی شکل اختیار کر جائے گی. تو پھر نہ ان حکمرانوں کی جو ہے وہ تخت بچیں گے, نہ ان ایس پی ڈی سی یا انتظامیہ والوں کی جو ہے وہ کوئی کرسیاں بچیں گی, اور سب پھر اس نرغے میں آئیں گے. تو اس سے پہلے میرا یہی پیغام ہے حکمرانوں کو بھی کہ فی الفور جو ہے وہ میرپور کے مسائل کا جو ہے فی الفور حل کیا جائے. اور عوام سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک آپ اپنے حق کے لیے نکلیں گے نہیں تب تک آپ کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ اسی طرح سلب رہے گا اور کوئی آپ کا حق نہیں دے گا. تو میری ان سے یہ اپیل ہے کہ تحفظ حقوق کمیٹی کے اس پلیٹ فارم سے ہر ہفتے کو یہاں جو ہے وہ علامتی احتجاج ہوتا ہے, آپ اس میں شرکت کریں اور اپنا جو ہے نا وہ شعوری شہری ہونے کا, ایک با عزت شہری ہونے کا, غیرت مند شہری ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیں. الیکشن سے قبل چودھری محمد سعید کی جانب سے بہت سے وعدے کیے گئے, لیکن حکومت میں آنے کے بعد شاید چودھری محمد سعید میرپور کی عوام سے کیے گئے وعدے بھول ہی گئے. میرپور آزاد کشمیر کے لوگوں کو سوئی گیس اور دیگر بنیادی سہولیات زندگی کب فراہم کی جائیں گی اور کون فراہم کرے گا؟ خیر, اس سوال کا جواب نہ تو ہمارے پاس ہے اور نہ ہی آپ کے پاس. کیمرہ مین محمد شاکب کے ساتھ زین موسیٰ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.